آج ہم ایک اہم کتاب ڈاکٹر محمد علی الہاشمی کی دی آئیڈیل مسلمہ پر بات کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے کچھ خاص اقتباسات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ایک مثالی مسلمان عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داریاں، حقوق کیا ہیں، اور یہ سب قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو مقصد آج یہی ہے کہ ان تصورات کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ پبلشر کے نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب ان نظریات کے مقابلے میں ایک متبادل نقطہ نظر لاتی ہے جو آج کل آپ کہہ لیں زیادہ مقبول ہو رہے ہیں خواتین میں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ کتاب کے جو دلائل ہیں، مثالیں ہیں، انہیں غیر جانبداری سے پیش کریں۔ ویسے گفتگو میں جب صحابہ کرام یا دوسری مقدس شخصیات کا ذکر آئے گا تو نام کے ساتھ رضیہ یا علیہ استعمال ہو سکتا ہے، یعنی رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا جو پہلا بنیادی نقطہ ہے وہ ہے عورت کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، یعنی اللہ پر گہرا ایمان اور توکل، مکمل بھروسہ۔ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں اور ان کے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر جانے لگے، وہ بالکل بے آب و گیاہ جگہ تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت حاجرہ کا جواب تھا، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کمال ہے، یہ ہے توکل۔ جی، یہ توکل کی انتہا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں حج اور عمرہ میں جو صفا و مروہ کی سعی ہے، زمزم کا پانی ہے، ہاں، وہ اسی واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی ایمان کی یادگار ہیں۔ یہ واقعی زبردست مثال ہے کہ ایمان عملی زندگی میں کیسا دکھتا ہے۔ کتاب میں ایک اور واقعہ بھی ہے جو اللہ کی موجودگی کے احساس یعنی احسان کو واضح کرتا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ جی، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، بہت مشہور ہے۔ رات کا وقت تھا، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھیں کہ دودھ میں پانی ملا دو، مقدار بڑھ جائے گی۔ تو بیٹی نے انکار کر دیا، کہا کہ خلیفہ عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ بات جب حضرت عمر تک پہنچی، وہ اس لڑکی کی خدا خوفی سے، اس کی دیانتداری سے اتنے متاثر ہوئے ہاں، سنا ہے۔ کہ اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اسی لڑکی سے کر دیا۔ اچھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہی کی نسل سے پھر 5ویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ ایمان صرف رسمی عبادات نہیں بلکہ روزمرہ کے فیصلوں میں اللہ کا احساس ہے۔ عبادات کا ذکر آیا تو کتاب نماز کی اہمیت پر کافی زور دیتی ہے۔ ہاں، بہت زیادہ۔ نماز کو تو دین کا ستون کہا گیا ہے اور وقت پر ادا کرنے کی سخت تاکید ہے۔ ایک حدیث میں تو نماز کا ذکر والدین سے اچھے سلوک اور جہاد جیسے اہم کاموں کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا، یہ اس کی اہمیت دکھاتا ہے۔ جی، اور کتاب یہ بھی بتاتی ہے حدیث کی روشنی میں کہ نماز جو ہے وہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ شرط یہ کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ بالکل، کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہو۔ اچھا، خواتین کے مسجد جانے کے حوالے سے کتاب کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس پر تو مختلف آرائیں ہیں آج کل۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دی تھی، اگرچہ یہ بھی کہا کہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اجازت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اس میں اہم ہے۔ ہاں، وہ کیا تھا؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مسجد جائیں، لیکن وہ پھر بھی فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے مسجد جاتی تھیں۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو۔ تو اجازت کے ساتھ پھر کچھ شرائط، کچھ آداب بھی ہوں گے یقیناً؟ جی ہاں، بالکل۔ کتاب ان آداب کا ذکر کرتی ہے، جیسے خوشبو لگا کر نہ جائیں، مردوں سے الگ پچھلی صفوں میں کھڑی ہوں، اور نماز ختم ہوتے ہی فوراً نکل جائیں تاکہ مردوں سے آمنا سامنا نہ ہو۔ اختلاط سے بچنے کے لیے۔ جی، اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ صرف فتنہ کے ڈر سے عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا جب اس نے کہا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو رات میں مسجد جانے سے روکیں گے۔ اچھا، تو یہ رویہ درست نہیں سمجھا گیا؟ جی، عید کی نمازوں میں شرکت کا کیا حکم بتایا گیا؟
اس کی تو بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی ہے، یہاں تک کہ جو خواتین حیض کی حالت میں ہوں تو انہیں بھی عیدگاہ آنے کا حکم تھا۔ نماز نہ پڑھیں لیکن آئیں۔ جی، نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی اجتماعی دعا اور خوشی میں شریک ہوں۔ اور یہ بھی ترغیب تھی کہ اگر کسی کے پاس مناسب کپڑے نہ ہوں تو دوسری خاتون اسے دے تاکہ کوئی محروم نہ رہے۔ یہ تو بڑی شمولیت کی بات ہے۔ بالکل۔ فرائض کے علاوہ نفلی عبادات کا بھی ذکر ہوگا؟ جی بالکل ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور ان پر ہمیشگی مطلب کنسسٹنسی، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر والے جب کوئی نیک کام شروع کرتے تھے تو اسے پابندی سے کرتے تھے۔ اچھا۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ تراویح کا ذکر ہے، لیلۃ القدر کی تلاش، سحری کی برکت، پھر دوسرے نفلی روزے جیسے یوم عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا، شوال کے 6 روزے، ہر مہینے 3 دن کے روزے، ان سب کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ایمان اور عبادت کے بعد ایک اہم پہلو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ یہ کتنا مرکزی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایمان کا بالکل بنیادی تقاضا ہے۔ قرآن میں واضح ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد یا عورت کو اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ جی۔ اس کی ایک مثال خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے۔ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار، وہ کیا تھا؟ یہ ایک پرانی رسم تھی۔ شوہر بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، اور یہ طلاق جیسا سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئی، اللہ سے دعا کی۔ اسی پر سورۃ المجادلہ کی شروع کی آیات نازل ہوئیں جن میں اس مسئلے کا شرعی حل دیا گیا۔ اچھا، یعنی براہ راست قرآن نے اس معاملے میں رہنمائی کی۔ جی ہاں، حضرت زینب بنت جاش کا نکاح بھی شاید اسی اطاعت کی مثال ہے؟ بالکل صحیح۔ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھیں، تو ابتدا میں وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھیں، نسب کا فرق تھا۔ لیکن جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آیا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ کتاب کہتی ہے کہ اس نکاح کے پیچھے گہری حکمتیں تھیں۔ ایک تو معاشرتی برابری قائم کرنا کہ فضیلت تقویٰ سے ہے، نسب سے نہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، وہ جو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے جیسا سمجھنے کی رسم تھی اسے عملی طور پر ختم کرنا۔ اچھا، وہ لے پالک والی رسم جی، جسے بعد میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے طلاق کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر کے مزید واضح کر دیا۔ رب سے تعلق کے بعد اب آتے ہیں عورت کے اپنی ذات سے تعلق پر۔ کتاب صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیتی ہے۔ جی، اسلام میں تو صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ کتاب ایک حدیث کا حوالہ دیتی ہے جس میں ہے کہ ہر 7 دن میں کم از کم ایک بار غسل ضرور کرنا چاہیے۔ مصنف نے یہاں ایک موازنہ بھی کیا ہے، مطلب یورپ کی جو تاریخی صفائی کی عادات تھیں ان سے۔ اچھا۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں صفائی کا معیار اتنا اچھا نہیں تھا، اور لیڈی مونٹیگیو جیسی شخصیات نے بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں میں صفائی کا اہتمام زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میلے کپڑوں، الجھے بالوں والے لوگوں کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، انہیں اپنی حالت ٹھیک کرنے کو کہا۔ منہ، دانتوں، بالوں کی صفائی کے بارے میں کیا خاص ہدایات ہیں؟ مسواک یا ٹوتھ برش استعمال کرنے کی ترغیب ہے تاکہ منہ صاف رہے، بدبو نہ آئے۔ بالوں کو صاف ستھرا رکھنا، کنگھی کرنا۔ ایک شخص کے بال الجھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ کیا شیطان جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے، جاؤ بال ٹھیک کرو۔ یعنی ظاہری صفائی اور ترتیب بھی اہم ہے۔ جی بالکل۔ لباس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، خاص طور پر حجاب کا موضوع جو آج بھی بہت زیر بحث رہتا ہے؟ لباس میں اعتدال، سادگی، اس پر زور ہے۔ فیشن کی غلامی دکھاوے سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو صرف دنیاوی سامان اور مہنگے لباس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ ہلاک ہوا۔ جہاں تک اسلامی لباس یعنی حجاب کا تعلق ہے، اس کی اہمیت پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ جب قرآن میں پردے کا حکم آیا، سورۃ النور کی آیت 31 میں، تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں نے فوراً اپنی چادروں سے اپنے سر اور چہروں کو ڈھانپ لیا۔ فوراً عمل کیا۔ جی، فوراً۔
کتاب میں شاید کوئی جدید دور کی مثال بھی ہے اس حوالے سے؟ ہاں، دمشق یونیورسٹی کی ایک طالبہ کی مثال دی ہے۔ ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ کو حجاب سے پریشانی نہیں ہوتی؟ تو اس طالبہ نے قرآن کی آیت سے جواب دیا، سورہ توبہ کی آیت 81، کہ کہہ دو جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ واہ! کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ حجاب کا تصور صرف اسلام میں نہیں، پچھلی شریعتوں میں بھی ملتا ہے، جیسے راہباؤں کے لباس میں۔ مصنف بے پردگی کو اللہ کے حکم سے انحراف سمجھتے ہیں، اور وہ ترکی میں اتاترک، ایران میں رضا پہلوی کی حجاب ختم کرنے کی کوششوں کی ناکامی کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور مصر میں بھی جو لوگ مغربی طرز فکر کے حامی تھے، ان کے مقابلے میں اسلامی احیاء کی بات کرتے ہیں۔ دو اور اہم معاشرتی پابندیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، ایک تو نامحرم مردوں سے تنہائی میں ملنا، اور دوسرا محرم کے بغیر سفر کرنا۔ جی ہاں، کتاب کئی احادیث کا حوالہ دیتی ہے جن میں ان دونوں باتوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد ظاہر ہے، عورت کی حفاظت بھی ہے اور معاشرتی خرابیوں سے بچنا بھی۔ ٹھیک ہے، ذات کے بعد اب رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ والدین کا کیا مقام بتایا گیا ہے کتاب میں؟ والدین کا مقام تو بہت ہی بلند بتایا گیا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ کی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین سے اچھے سلوک کا حکم آیا ہے۔ جی، یہ تو قرآن میں بہت نمایاں ہے۔ بالکل۔ سورۃ الاسراء کی آیات 23-24 مثال ہیں۔ یہ ان کے عظیم مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ 3 گنا؟ جی، اور یہاں تک کہ اگر والدین مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان سے دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ مشرکہ تھیں، وہ ان سے ملنے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسمہ کو ان کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرنے کی اجازت دی۔ اچھا، یعنی غیر مسلم والدین سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں شوہر کے ساتھ تعلقات پر۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر آج کل بہت بات ہوتی ہے، مختلف زاویوں سے۔ کتاب کیا کہتی ہے؟ قات کے حوالے سے بھی شوہر کی خواہش کا احترام کرنے اور بلا وجہ انکار نہ کرنے کی تاکید ہے۔ ایک حدیث میں اس پر وعید بھی ہے۔ بیوی کو شوہر کے گھر اور مال کی نگران، رعیتو فی بیتو زوجہا کہا گیا ہے۔ شوہر کو خوش رکھنا، اس کے رازوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی بیوی کی اہم ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ قرآن میں بھی سورہ تحریم میں ایک واقعہ ہے ازواج مطہرات کا، جس میں راز فاش کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ کیا کتاب اس اطاعت کی کوئی حدود بھی بتاتی ہے؟ مثلاً اگر شوہر کسی غلط بات کا کہے؟ یقیناً اسلام میں اطاعت کا اصول ہمیشہ یہی ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جی بالکل، تو شوہر کی اطاعت صرف جائز اور شریعت کے دائرے میں آنے والے کاموں میں ہے، اور کتاب اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ بیوی کو شوہر کی بہترین مددگار اور مشیر ہونا چاہیے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تسلی دی تھی۔ جی ہاں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنا اہم اور دانشمندانہ مشورہ دیا تھا، جس سے ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ صحیح، یعنی تعلق صرف اطاعت کا نہیں، شراکت اور مدد کا بھی ہے۔ بالکل، شراکت اور مدد کا۔ اولاد کی تربیت میں ماں کے کردار پر تو یقیناً بہت زور دیا گیا ہوگا۔ بلا شبہ، کتاب کہتی ہے کہ ماں کی ذمہ داری اس معاملے میں زیادہ ہے، کیونکہ بچے زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ تاریخ کی جو عظیم شخصیات ہیں، ان کی کامیابی میں ان کی ماؤں کے کردار کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ مثالیں دی ہیں جیسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ماؤں کی تربیت نے ان شخصیات کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جی، اور کتاب کہتی ہے کہ تربیت کے بہترین طریقے استعمال کرنے چاہیے اور بیٹے بیٹی میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے رشتہ دار، پڑوسی، سہیلیاں، ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا ہدایت ملتی ہیں؟ رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھنے یعنی صلہ رحمی، اس پر بہت زور ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے رزق میں وسعت آتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔
پڑوسیوں کے حقوق پر تو اتنی تاکید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی بار مجھے تاکید کرتے رہے کہ مجھے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ اتنی اہمیت؟ جی، اور یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی پڑوسی کے لیے پسند کرو، بھوکے پڑوسی کا خیال رکھو، تحفے، کھانا بھیجو، خاص طور پر جو سب سے قریبی دروازے والا پڑوسی ہے، بلکہ برے پڑوسی سے پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ اچھا۔ اور دوستی کے بارے میں؟ ہاں، دوستی سہیلیوں کے تعلقات۔ اللہ کی خاطر دوستی کی بڑی فضیلت ہے۔